اس دفعہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بھی ایک آزمائش نظر آتی ہے جب ہم بلوچستان کی بات کریں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت طویل عرصے سے ایک مسئلہ تو رہا ہے، لیکن پہلی دفعہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلی دفعہ ہے کہ وہ ڈسیڈنٹس جن کو ٹیلی ویژن پہ بھی جگہ نہیں ملتی تھی، اب ان کی آواز سنی جا رہی ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کو سے الگ ہونا ہے، تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنے عرصے تک کیا ہوتا رہا ہے کہ ایک دم سے اس طرح کی بات ڈسیڈنٹس کی طرف سے آ رہی ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ یہ ڈسیڈنٹس کیا ریپرزینٹ واقعی بلوچ قوم کو کرتے ہیں، کیونکہ الیکٹورلی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہم نے دعوت دی ہے حسن نثار صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں، اور ان سارے جو موضوع آج ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں ان پہ ایک کڑی نظر رکھتے ہیں. انٹرنیشنل جو ہے وہ ایشو ہو یا ڈومیسٹک ایشو ہو، سب پہ رائے رکھتے ہیں، اپنے آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں. حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. موسٹ ویلکم جی. حسن نثار صاحب، میں شروع بلوچستان سے کروں گا کیونکہ وہ ایک ٹاپک ہے جو ٹرانسینڈ کرتا ہے، آگے چلا جاتا ہے اس حکومت سے بھی اور کسی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی سے. یہ ایک ہمارا جیسے بہت پرانا اسٹیٹ کا مسئلہ ہے جو کہ کبھی بھی اس طرح ٹیلی ویژن پہ فور فرنٹ میں نہیں آیا. تو اب یہ کیا آپ کے خیال سے ایک اتفاق ہے کہ 12 سال جب میڈیا 10 سال ایک طرح سے جو ہے وہ آزاد کہہ لیں یا ریلیٹیولی آزاد نظر آیا، تو اب یہ بھی ٹاپک اٹھانا تھا؟ یہ سیکوینشل ہے یا آپ کے خیال سے کوئی خاص وجہ ہے؟ پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ میڈیا پہ پہلی دفعہ اس کو اتنی ہائپ کیوں مل رہی ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ تو ایک ہنگامے پہ موقوف ہے، گھر کی رونق. ہمارا جو میڈیا ہے وہ ابھی اس میں سطحیت ہے، اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. جہاں ایکشن، تھرل، سسپینس اور ڈرامہ اور اس طرح کی چیز، سنسنی خیزی، اس طرف میڈیا متوجہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ آؤٹ آف پروپورشن چیزوں کو بلو کر دیتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی بلوچستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تھرو آؤٹ ایک ایسا ہے کیفیت جیسے کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کسی کے گردن پہ لٹک رہی ہو. یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک کے کرتوں دھرتوں نے ہمیشہ کلاشنکوف کی یا بندوق کی نالی کے ساتھ وہ سے ٹوتھ پک کا کام لینے کی کوشش کی ہے. میں ایک دفعہ پھر آئیڈ لائک ٹو ریپیٹ، جب بنگلہ دیش پائپ لائن میں تھا اور یہاں بے وقوفوں کا ایک ہجوم کہہ رہا تھا ہم تو مسلمان ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس وقت کسی سیانے نے، پروبیبلی اٹ واز اے ویری سینئر بیوروکریٹ، آئی واز ویری ینگ، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک بہت خوبصورت گلدان کی طرح ہے، اور شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے بانی کہلائے بعد میں، وہ اس پہ بیٹھی ہوئی ایک مکھی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس مکھی کو ہتھوڑے سے توڑنا چاہتی ہے. مکھی بچ جائے گی، گلدان ٹوٹ جائے گا. اور پھر یہ پریڈکشن ان کا بالکل صحیح ثابت ہوا. ایک پروبیبلی بیوروکریٹ تھا، مجھے یاد نہیں. دوسری طرف جو ایک انٹلیکچوئل تھا، کریٹو آدمی، انٹلیکچوئل تو نہیں کہنا چاہیے، حبیب جالب واز ناٹ این انٹلیکچوئل، وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے اور ایک خاص نوعیت کے شاعر تھے. انہوں نے ان دنوں میں کہا تھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، یقین تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گمج کو کہ منزل کھو رہے ہو. ٹھیک ہے، جاننے والے تب بھی جانتے تھے، ہم مختلف لوگ تھے. یہ صرف بیچ میں اسلام ڈال دیتے ہیں. مطلب عربی عجمی کا جو کانسیپٹ ہے عرب میں، عرب آج سن 2012 میں پاکستانیوں یا بنگالیوں کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ کس طرح بہیو کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. جو عرب ورلڈ میں گیا ہے اس کو پتا ہے کہ وہاں کے لوکل کس طرح بہیو کرتے ہیں. ادھر ہم کو پڑا ہوا ہے دورہ امہ اور اس طرح کی باتیں ہم کر کے دھوکے دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی، ایک دوسرے کو بھی. بلوچیوں کے ساتھ قربت کے لیے اس کے بہت سارے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی جذباتی قسم کا جنونی آدمی نہیں ہوں. میرے لیے اٹ از نیور دا سائز آف اے کنٹری وچ از امپورٹنٹ، اٹ از دا اسٹیٹس آف اے کنٹری وچ از امپورٹنٹ.
اتنا بڑا ملک ہو لیکن آلسو رینٹ ٹائپ بھی نہ ہو, وہ گلوبل کمی ہو, وہ اتنے بڑے کو کیا کرنا ہے, آپ نے چاٹنا ہے. چھوٹا سا ملک ہو لیکن باوقار ہو, اس کا ایک مقام ہو, اس کی عزت ہو, اس کے لوگ خوشحال ہوں, وہ طاقتور ہو, تو وہ باعزت ہے. تو سائز ہمارے دماغوں میں, تعداد بھی جیسے آبادی کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, بھی تعداد بڑھ رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, تم 1.5 کروڑ ہو کسی جوگے نہیں ہو, 2 کروڑ بھی ہو جاؤ گے, سوری 1.5 ارب ہو کسی قابل نہیں ہو, تم 2.5 ارب بھی ہو جاؤ گے تو کسی قابل نہیں ہو. تو ہم لوگ کوانٹٹی میں اور کوالٹی میں, تعداد میں اور استعداد میں کنفیوژن. سو میں ایموشنل نہیں, لیکن ایک اگر بہت ہی ہولناک تجربہ بنگلہ دیش کا اس کے بعد اگر ریپیٹ ہوتی ہے, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے, تو بہت دردناک ہوگا. اچھا اب امریکہ پہ چڑھائی کی ہوئی ہے, بولے جاتے ہیں او بھائی تم لوگوں کو کیوں موقع دیتے ہو, تمہیں پتا ہے کیا مار دھاڑ چل رہی ہے بھٹو سے لے کے اب تک, کیا کیا نہیں ہوا بیچ میں, سب کو سب کچھ پتا ہے. پھر کہنا کہ جی پڑوسی, یا پڑوسی میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گلوبل ولیج بھی نہیں ہے. اب یہ گلوبل ولیج کی بجائے میں تو ایک اپنی پرسنل ٹرم استعمال کرتا ہوں, گلوبل سٹریٹ ہے یہ. اس میں نہیں اس طرح ہو سکتا کہ آپ بالکل یہ ساورنٹی وغیرہ یہ ڈھکوسلے ہیں. اب ہم اپنی زندگیوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیوست ہیں, انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارے بہت سارے معاملات دنیا کے اب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہی سیٹلائٹ ہے, وہی معاملات ہیں, وہی برگرز ہیں, وہی کولے ہیں, وہی جینز ہیں, وہی مائیکل جیکسن ہے, وہی میڈونا ہے, وہی شکیرا ہے. تو اس لیے تھوڑا ان کو ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے. آپ کیوں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کریں؟ ایک طرف آپ ان کے ساتھ اپنی بارگیننگ بڑھانے کے لیے یو آر پلئنگ ہارڈ ٹو گیٹ, پلیز فارگیو می فار دس ایکسپریشن, امریکنز کے حوالے سے جان تو نہ وہ آپ کی چھوڑیں گے نہ آپ چھڑوانا چاہیں گے, حقیقت یہ ہے, لیکن صرف اپنا ذرا بھاؤ بڑھانے کے لیے آپ کو حرکت ہے. ادھر آپ ساتھ آپ نے پیرالل یہ چلایا ہوا, تو یہ اس طرح ہوگا نہیں. پھر بلوچستان کا چہرہ بلوچوں کے سردار ہیں, اچھا جو خود کھرپتی ہیں, یا جیسے پرویز مشرف صاحب پہ, یا عجیب ملک ہے, بہت دلچسپ ملک ہے. میں اگر کسی کی ہیڈ منی اس طرح اناؤنس کر دوں ایز این انڈیویجول, تو کیا ہوگا؟ وہ کر رہے ہیں, ہم اتنے دے دیں گے, اتنے کروڑ روپیہ دے دیں گے جو پرویز مشرف کا سر لائے گا, یہاں کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی. یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سی دنیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے اگر ہوا ہے تو ٹرائل ہیں, کورٹس ہیں, عدالت ہے, عدلیہ ہے, انصاف ہے, کوئی پروسیجر ہے, کوئی اصول ہے, قاعدہ ہے, ضابطہ ہے. لیکن ٹوٹل دھاندلی ہے, کچھ سر لے آیا اس کا کر دیں گے. مجال ہے اس ملک میں کوئی بولا ہو اس بات پہ. بات رائٹ اور رانگ کی نہیں ہو رہی, اپروچ کی ہو رہی ہے. دو غلط چیزیں مل کے تو صحیح نہیں ہو جاتی نا. حسن نثار صاحب, آپ نے اپروچ, ایک اٹس این امپورٹنٹ ورڈ ہیئر بیکاز آپ نے اپروچ کا ذکر کیا. اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ کے خیال سے جو بھی بلوچ ڈسیڈنٹس کہہ لیں, یا ایک جو بلوچ پاپولیشن سے آواز اٹھ رہی ہے, اب وہ پتہ نہیں کتنی پریولنٹ ہے, اس پہ بحث الگ ہے, کہ واقعی ان کے جو ہے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے گئے ہیں, آپ کے خیال سے یہ ایک لیجیٹمیٹ ان کی جو ہے گریوینس ہے, ایک شکایت ہے, اور کیا یہی مسئلہ ہے؟ اور اگر یہی مسئلہ ہے تو اس کا حل جو ہے اس مسئلے کا, اس کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے اب حکومت وقت کی؟ دیکھیں بھائی, بلوچوں کے کا گریونس تو ضرورت سے زیادہ درست ہے. ان کے اپنے اندر ایک کانٹرڈکشن ہے, دیٹ از ڈفرنٹ. ان کا ہر سردار کھرپتی ہے, وہ رائلٹیز لیتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, شہزادوں والی زندگیاں گزارتے ہیں, باہر پڑھنے جاتے ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں ہر ڈیفنس میں, کراچی کا ہو لاہور کا ہو, ان کی جائیدادیں ہیں, یہاں ایچ میں داخلے لیتے ہیں. عام بلوچ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, وہ خود ایکسپلائٹرز ہیں. لیکن چونکہ وہاں جہالت رکھی گئی ہے 64 سال میں بھی, ان کے اندر وہ شعور, وہ تعلیم, وہ تہذیب, وہ تمیز وہ پیدا ہی نہیں کی گئی کہ وہ ان مٹی کے خداؤں کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور انڈیپینڈنٹ اپنے طور پہ. وہ بےچارے سوچتے ہی اپنے سردار کے دماغ سے, سردار کی آنکھ سے, جو بذات خود ظلم ہے. اسلام آیا تھا لبریٹ کرنے اس طرح کے لوگوں کو, 64 سال بعد بھی اب وہیں بیٹھے ہیں. رہ گیا بلوچوں کا یہ کہ جی ان کو انصاف نہیں ملا. تو مجھے ایک بات بتائیں, پنجاب میں انصاف مل رہا ہے؟ یہاں لوٹ مار ہے, چند خاندان ہے, پورے ملک کی یہی کیفیت ہے. بلوچستان میں چونکہ یہ ضرورت سے زیادہ ننگا ہے کام,
ٹھیک ہے، اور پھر سرداروں کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کے اپنے ایک معاملات ہیں. سر یہ لیکن ہمارا فیلئر نہیں ہے پھر یہ ہمارا سر یہ ہمارا پھر فیلئر نہیں ہے کہ ہم یہ باور نہیں کرا سکے ان عام بلوچ عوام کو جن کی پیروں سے جوتیاں اور سر سے ٹوپی جو ہے ان کے اپنے سرداروں نے نکالی ہے. ہم ان پہ یہ باور نہیں کرا سکے کہ اصل میں ان کے ایکسپلائٹرز جو ہیں اگر پاکستان سٹیٹ کچھ حد تک ہے بھی تو اصل میں تو ان کے اپنے سردار ہیں. تو اس میں کیا پاکستان سٹیٹ کا فیلئر اور اب کی جو میڈیا اس کا بھی فیلئر ہے یا اب یہ بات بدلے گی؟ کیونکہ میڈیا میں پہلی دفعہ یہ بات اچھی ہے. 100% یہ آپ کی جو مخصوص قوتیں ہیں جو ہر مسئلے کا حل، میں نے کہا نا، یہ تو ٹوتھ پک کی جگہ بندوق کی نالی. وہ منڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ یحییٰ خان والا جو بنگلہ دیش صاف نظر آ رہا تھا کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. وہ کہتا تھا کہ I'll make my way through the barrel of a gun. یہ جو barrel of a gun والا گند گھسا ہوا ہے نا، یہ درست نہیں. مطلب بیسیکلی تو عام بلوچ کو یہ بتانے کی، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری میکسیمم ایکسپلائٹیشن، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ جاگیرداروں میں بھی ہیں، صنعتکاروں میں بھی ہیں، ایسی نہیں بات کہ سارے کچھ شیطان ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی کس ٹائپ کی ہے، کہ یہ تمہارے ایکسپلائٹرز ہیں، یہ اللہ معاف کریے تمہارے خدا نہیں ہیں، نہ یہ تمہاری ویلفیئر میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ میں نے کسی ریٹائرڈ جنرل کی کتاب پڑھی کہ جو ایجوکیشن کے لیے لوگ گئے والی سوات کی، یہ پتہ نہیں کس کے، تو انہوں نے کہا آپ کے اسکول شول بنانے ہیں اور یہ کرنا ہوگا. اس نے کہا اچھا صبح انشاءاللہ شکار پہ چلیں گے، وہاں بات کریں گے. اگلے دن وہ سارا اپنا تام جھام لے کے لاہور لشکر وہ گیا، سردیوں کے دن تھے، اس نے وہ کچھ شکار کیا تو وہ ڈکس وغیرہ یہ جو بھی تھا وہ گری پانی میں، تو 50 لوگوں نے ٹھنڈے یخ پانی میں چھلانگ مار دی وہ نکالنے کے لیے وہ شکار کا جانور. تو اس نے کہا بات سنو، تم یہاں اسکول بنانے آئے ہو، اگر بناؤ گے تو اتنے لوگ میرے مرغابیاں نکالنے کے لیے ٹھنڈے پانی میں چھلانگے نہیں ماریں گے، بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ تو سوچ ہے ان لوگوں کی. ابھی کل کسی پروگرام میں ہمارے دوست ہیں سلیم بخاری وہ بات کر رہے تھے کہ فلاں نے کہا ہے کہ یہ جو علاقے کی بحالی کا کام ہو رہا ہے، میرے جوان بیٹے کی موت نے میری کمر نہیں توڑی تھی، اس نے میری کمر توڑ دی. تو عام بنگالی کو یہ ہر معاملہ، ہر مسئلہ زندگی میں ڈنڈے سے حل کرنا چاہ رہے ہیں. میڈیا کا اپنا فیلئر نہیں ہے. جو لوگ ان معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، اٹ از بیسیکلی دیئر جاب ٹو انشور کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹ ادروائز کرنے میں تو ڈیکیڈز لگتے ہیں، وہ لمبا معاملہ ہے، لیکن کم از کم اس پرٹیکولر ایشو پہ کہ بھائی ان لوگوں سے جان چھڑاؤ. مطلب کہ جو رائلٹیز آپ نے بلوچ سرداروں کو دی ہیں، جو آپ نے رائلٹیز بلوچ سرداروں کو دی ہیں، جو کچھ معاوضہ انہوں نے لیا اور جو کچھ ان کا لائف سٹائل ہے، اس چیز کو ایکسپوز کرنے کی یا وہاں کے عوام کو بتانے کی بھی تو ضرورت ہے نا. تو اب یہ ہوگا کس طرح بتائیں گے آپ؟ جا کے وہاں گلی گلی گھومیں گے، ٹی وی پہ بتائیں گے، کس طرح بتائیں گے؟ اس کے 1001 طریقے ہیں. میں نے تو چونکہ ان کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، نہ مجھ سے کسی نے مشورہ کیا ہے، تو اس پہ مغز پالی. لیکن یہ کون سا، یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، سادہ سا کام ہے، کمیونیکیشن کا کام ہے نا. یہ اوپینین میکنگ ہے، یہ میڈیا کو مینج کرنے کی بات ہے. یہ اوپینین مینوفیکچرنگ ہے. اس میں کیا ایسا بڑا پرابلم ہے؟ اگر آپ وہ چیز منڈی میں بیچ سکتے ہیں جس کی عام کنزیومر کو ضرورت ہی نہیں ہے، وچ از کالڈ کمپلسو بائنگ. کمپلسو بائنگ کیا ہے؟ اس کو ہوتی نہیں ضرورت اس چیز کی، لیکن وہ اس کا کنزیومر بن جاتا ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے آپ بہت آسانی سے مارکیٹ کر سکتے ہیں. کسی بھوکے کو کنونس کرنا کہ تمہیں بھوک لگی ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے. ایک بندہ جس کے پاؤں میں جوتا نہیں، اسے بتانا کہ تم اپنے سرداروں کو دیکھو اور اپنا حال دیکھو. لیکن یہ ایک میں ڈیفرنٹ ڈائمینشنز کی بات کر رہا ہوں. ایک تو میں نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ سائز، اتنا جغرافیہ سب سے بے وفا چیز ہے. قرۂ ارض کی تاریخ اٹھائیں، پچھلے 100 سال کی اٹھا کے دیکھ لیں. دنیا میں جغرافیہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کچھ نگل لیتے ہیں، کچھ اگل دیتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں روس ٹوٹ گیا. چند دن پہلے کو جماعت کا لگا تھا مجہول سا آدمی، اور روس کدھر ٹوٹ گیا بھائی؟ اس نے جو نگل لیا تھا وہ اگل دیا اس نے، وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی شکل میں سامنے. وہ تو اس کا حصہ، وہ تو ناجائز قابض. اچھا، یہ جغرافیہ کے بارے میں جذباتی ہونا کوئی اتنا نہیں ہے، سائز نہیں، اسٹیٹس کسی ملک کا. لیکن یہ ایک پہلو ہے. میں انٹلیکچولی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، فلسافیکلی دیکھ رہا ہوں. دوسرے پہلو پہ بریک کے بعد آئیں گے، مجھے بریک کی طرف جانے کا معذرت کے ساتھ سر دوسرے پہلو پہ جو ہے وہ ایک کے بعد آئیں گے.
اور اس پہ بھی بات کریں گے. آپ نے ایک اچھا نقطہ, کم سے کم ایک امپورٹنٹ نقطہ ضرور اٹھایا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ جو سب سے بڑے ایکسپلائٹر ہیں بلوچ عوام کے وہ خود ان کے سردار ہیں, اور پھر ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن اس سے شروع ہوئی کہ ایسا پھر کیوں ہے کہ اتنی سی بات باور نہیں کرائی جا سکی بلوچ عوام کو کہ اصل ان کے ایکسپلائٹر کون ہیں. ایسا کیوں ہے کہ بلوچ عوام پاک فوج اور پاکستان کی ریاست کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. اس پہ اب بریک کے بعد اس پہ ایک مزید ایک بات اور بھی یہ کریں گے کہ اب اگر پاکستان کی فوج نے اس ٹاپک کو میڈیا میں اتنا بلاک نہ کیا ہوتا اتنے سال, اور یہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بلوچ سرداروں نے کتنی رائلٹی لی ہے اور کتنا کچھ جو ہے ان کو دیا گیا, اور ان کی زندگیاں کیا ہیں, اور ان کے جو گاؤں میں یا ان کے ٹرائب کے لوگ ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں, تو شاید اتنا برا حال جو ہے نہ ہوتا. یہ بھی بات کریں گے کہ کیا چیزیں مختلف کی جا سکتی تھیں, اور پھر شو کے اینڈ میں یہ بھی ضرور بات کریں گے کہ اب بھی کیا کیا جا سکتا ہے.